اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جانے کا مقام۔ وہ قیدی جو آزادی کے باوجود قید تھا، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر آپ کے پاس سونے کا پنجرہ ہو، بہترین کھانا ہو، دنیا کی ہر آزائش ہو، لیکن اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے اور آپ پھر باہر نہ نکلیں، تو کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ اور اب اس سوال کو اپنی زندگی پر رکھ کر دیکھیں۔ ہمارے پاس گھر بھی ہے، موبائل بھی ہے، مال بھی ہے، خواہش بھی ہے، شہرت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، خواب ہیں، لیکن اگر ان سب کے باوجود دل بے چین ہے، روح بھٹک رہی ہے اور انسان اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہے، تو پھر شاید ہمارا مسئلہ غربت نہیں، قید ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں یا اللہ لکھیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک معروف حقائق اسی عجیب حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک سوداگر کے پاس ایک خوبصورت طوطا تھا۔ وہ طوطا عام طوطوں جیسا نہیں تھا، وہ بول سکتا تھا، بات سمجھ سکتا تھا اور ایک مالک سے اپنی خواہش بھی بیان کر سکتا تھا۔ سوداگر نے اسے ایک خوبصورت پنجرے میں رکھا ہوا تھا۔ پنجرہ سونے کا تھا، کھانا بہترین تھا، پانی موجود تھا اور بظاہر طوطے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ آزادی۔ وہ سونے والے پنجرے کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا۔ سوداگر ایک دن سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنے طوطے سے محبت سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کر آؤں؟ طوطے نے کوئی قیمتی چیز نہیں مانگی، نہ سونا مانگا، نہ موتی مانگے، نہ مزید کچھ کھانا مانگا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر راستے میں تمہیں آزاد طوطوں کا کوئی جھنڈ نظر آئے تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارا ایک بھائی ابھی بھی پنجرے میں قید ہے۔ اگر ممکن ہو تو کبھی اس قیدی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ سوداگر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ سن کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں درختوں پر بہت سے طوطے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے فوراً اپنے طوطے کی بات یاد آئی۔ اس نے بلند آواز سے آزاد طوطوں کو پیغام پہنچایا، اے آزاد فضاؤں میں اڑنے والوں، تمہیں پنجرے میں قید اپنے بھائی کا سلام، وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ختم ہوئے، ایک بوڑھا طوطا اچانک درخت سے نیچے گرا اور بالکل بے جان ہو گیا۔ سوداگر حیران ہوا کہ اس نے سوچا کہ شاید میری بات سن کر اس بوڑھے طوطے کو کوئی صدمہ پہنچا ہو۔ وہ واپس اپنے شہر آیا اور اپنے طوطے کو یہ پوری داستان سنائی، لیکن ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ پنجرے میں موجود طوطا بھی اچانک نیچے گر کر بے حرکت ہو گیا۔ سوداگر گھبرا گیا۔ اس نے پنجرہ کھولا، طوطے کو باہر نکالا اور سوچا کہ شاید اس کی جان جا چکی ہے، لیکن جیسے ہی طوطے کو آزادی ملی، وہ اچانک سیدھا ہوا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ سوداگر حیران سے اسے دیکھتا رہا۔ طوطے نے جاتے جاتے یہ بات ضرور کھول کر کہہ دی، وہ بوڑھا طوطا میرا استاد تھا، اس نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندر کے قیدی سے مرنا سیکھو۔ یہاں سے حقائق ایک قصے سے بڑھ کر ہمارے لیے آئینہ بن جاتی ہے، کیونکہ شاید ہم بھی ایسے ہی کسی پنجرے میں موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا پنجرہ لوہے کا نہیں، خواہشات کا پنجرہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، کبھی شہرت، کبھی غصہ، کبھی حسد، کبھی لوگوں کی رائے اور کبھی ہمارے اپنی خواہشات۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آزاد ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے انسان کو پہلے یہ پہچاننا ہوگا کہ اس کا اصلی پنجرہ کہاں ہے۔ پیارے دوستو، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے اس سونے کے پنجرے کا اصل مطلب کیا ہے اور کیوں کبھی کبھی انسان کو اپنی سب سے عزیز چیز ہی اپنی سب سے بڑی قیدی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ حقائق آپ کے دل کو چھو گئے ہیں
تو کمنٹ میں لکھ یا اللہ مجھے میری قید سے آزاد فرما۔ اور ایسی روحانی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل انمول کلام سبسکرائب کر۔ ہماری دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر ایسی خواہش کی غلامی سے آزاد فرما جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ پیارے دوستو، سونے کا پنجرہ اصل میں کیا ہے؟ ہم اکثر قید کو صرف دیواروں، پنجروں یا بند دروازوں سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا ہر قید دکھائی دیتی ہے؟ کچھ قیدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کوئی پنجرے نہیں ہوتے، ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی باہر نہیں نکلتا۔ یہی نفس کی قید ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی حقائق میں سونے کا پنجرہ صرف ایک پنجرہ نہیں، یہ اس دنیا کی علامت ہے جس میں انسان بظاہر آزائش حاصل کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ انہی آزائشوں کے غلام بن جاتا ہے۔ مال برا نہیں، گھر برا نہیں، کاروبار برا نہیں، شہرت بھی ہر حال میں بری نہیں۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں رہنے کی بجائے انسان کے دل پر حکومت کرنے لگتی ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے یہ مسئلہ نہیں، لیکن اگر مال کم ہونے کا خوف آپ کو حرام کھانے پر مجبور کر دے تو آپ قید میں ہیں۔ آپ کے پاس عزت ہے یہ مسئلہ نہیں، لیکن اگر لوگوں کی تعریف کے بغیر آپ کا دل ٹوٹنے لگے آپ قید میں ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے یہ مسئلہ نہیں، لیکن اگر چند منٹ بھی اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے اور نماز، قرآن اور خاندان کے حقوق پیچھے رہ جائیں تو شاید موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، آپ اس موبائل کے قیدی ہیں۔ یہی سونے کا پنجرہ ہے، وہ چیز جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے انسان کو محدود کر دیتی ہے۔ قرآن ہمیں نفس کی حقیقت کے بارے میں مطمئنہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ پیارے دوستو، یہاں انسان کے اندر موجود اس کشمکش کی طرف اشارہ ملتا ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ایک طرف خواہش کہ ابھی لطف حاصل کرو، دوسری طرف ایمان کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، ایک طرف نفس کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دوسری طرف دل کا اللہ دیکھ رہا ہے، ایک طرف دنیا کے لوگوں کو خوش کرو، دوسری طرف روح کہ اپنے رب کو راضی کرو۔ اور یہی جنگ انسان کی اصلی جنگ ہے۔ ہم باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن اپنے اندر کے نفس کو اکثر پہچان نہیں پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں مگر خود اپنے نفس کو قابو نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں مگر تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بدل جائے مگر اپنی عادت بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پنجرے میں بیٹھا طوطا آزادی کی بات کرے لیکن جب دروازہ کھلے تو دوبارہ اسی جگہ واپس آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قید صرف پنجرے میں نہیں تھی، قید اس کی عادت میں بھی داخل ہو چکی تھی۔ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، گناہ بار بار کیا جائے تو ضمیر کمزور ہونے لگتا ہے، دنیا بار بار دل میں بسائی جائے تو آخرت کی فکر مدھم ہونے لگتی ہے، تعریف کی عادت ہو جائے تو اخلاص مشکل لگنے لگتا ہے، اور نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان یہ بھول سکتا ہے کہ وہ اصل میں کس مقام کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک فرماتا ہے بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ یعنی اصلی مقام، یعنی اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب نظر آئیں، اصلی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو سنوار لیں۔ پیارے دوستو، لیکن اب ایک بہت بڑا سوال باقی ہے، اگر نفس ہی انسان کو قید کرتا ہے تو کیا ہر انسان برا ہے؟ اور اگر نفس کو ختم کرنا مقصد نہیں تو پھر اسے قابو میں کیسے لایا جائے؟ یہ راز اگلے حصے میں ہم کھولیں گے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ، اور اگر آپ ایسی ہی روحانی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ پیارے دوستو، ہماری دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی ایسی محبت نکال دے جو ہمیں تجھ سے غافل کر دے، ہمارے نفس کی اصلاح فرما اور ہمیں اپنے ذکر میں زندہ رکھ، آمین۔ پیارے دوستو، نفس دشمن ہے
یا امتحان۔ یہاں اکثر انسان ایک غلطی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نفس کا مطلب صرف برائی ہے، لیکن حقیقت اس سے زیادہ گہری ہے۔ انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، غصہ بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اگر انسان میں خواہش نہ ہوتی تو وہ کھانا نہ کھاتا، شادی کی خواہش نہ ہوتی، شادی کی خواہش نہ رکھتا، گھر نہ بناتا، مستقبل کے لیے کوشش ہی نہ کرتا۔ مسئلہ خواہش کا ہونا نہیں، مسئلہ خواہش کا حکم بن جانا ہے۔ اس لیے علماء نے قرآن کی روشنی میں نفس کی مختلف کیفیات بیان کی ہیں۔ ایک کیفیت وہ ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا نفس جو انسان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ضمن میں آتا ہے کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان جانتا ہے کہ ایک کام غلط ہے، لیکن دل پھر بھی اسے کرنے پر اکساتا ہے۔ پھر ایک دوسری کیفیت ہے نفس لعامہ۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلطی کے بعد ملامت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی غلط کام کرنے کے بعد بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ آواز ہمیشہ معمولی چیز نہیں، یہ انسان کے اندر موجود بیداری کی علامت ہو سکتی ہے۔ گناہ کے بعد اگر دل بالکل بے حس ہو جائے تو یہ زیادہ خطرناک حالت ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہو تو اصلاح کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اور پھر آتا ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل اللہ کی رضا میں سکون تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، نفس کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ بالکل ایسے جیسے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ ورزش کی ضرورت ہے، اسی طرح دل اور نفس کی تربیت کے لیے بھی مسلسل مجاہدہ چاہیے۔ اور روزانہ نفس سے سوال کرو، آج میں نے کس سے غصہ کیا، آج میں نے کس سے زبان درازی کی، آج میں نے کہاں گناہ کیا، آج میری نگاہ کہاں بھٹکی، آج میں نے کس نعمت پر ناشکری کی، آج میں نے کون سا اچھا کام صرف اللہ کے لیے کیا۔ یہی محاسبہ نفس ہے۔ پیارے دوستو، اگر انسان عبادت کرتا ہو، ذکر کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، پھر بھی دل کے اندر عجیب خالی پن محسوس کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما۔ اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انمول کلام سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو مغلوب فرما، نفس لوامہ کو بیدار رکھ اور ہمیں نفس مطمئنہ کی کیفیت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔